میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور سنی ہے نا اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہوا میں تیر نہیں چھوڑتے، ہوا میں تیر نہیں چھوڑتے کہ زندہ ہے تو کیسے ہے بتاؤ؟ ارے اہل سنت والجماعت کے ماننے والے صحاباؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو عقیدہ صحاباؤں کا ہے وہ عقیدہ رکھتے ہیں، زندہ ہے تو بتاؤ۔ تو میں آج تمہیں اس ذمہ دار اسٹیج سے بات بتاتا ہوں، بتا دینا کوئی اگر منکر تم سے میلاد کا منکر کوئی سوال کرے کہ آج کے دن تم مجلس کیوں کرتے ہو، جشن عید میلاد النبی کیوں مناتے ہو، آج کے دن تو نبی نے پردہ کیا تو غم کیوں نہ مناتے ہیں، کیوں نہ مناتے ہو؟ آج کے دن فاطمہ روئی تھی، آج کے دن حضرت صحابہ روئے تھے، آج کے دن ابو بکر نے آنسو بہائے تھے، تو کیوں بہائے تھے تو یہ بتانا۔ فاطمہ اس لیے نہ روئی کہ امام الانبیاء دنیا سے گئے، ارے فاطمہ تو اس لیے روئے میرے بابا سے آئے گئے، امام الانبیاء گئے نہیں، ابو بکر اس لیے نہیں روئے امام الانبیاء گئے، ابو بکر پیارا ساتھی دنیا سے چلا گیا، اگر ابو بکر مردہ سمجھتے تو یہ وصیت کر کے نہ جاتے میرے لاشے کو مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھ دینا، مصطفیٰ کے مزار کے آگے رکھنا، آواز لگانا سرکار ابو بکر تمہارے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ابو بکر کو آپ کے پہلو میں سلا دیا جائے۔ تاریخ بتاتی ہے، علماء کہتے ہیں درختانہ کھلا دروازہ کھلا، آواز آئی محبوب کو محبوب کے برابر میں سلا دیا جائے۔ ابو بکر کا عقیدہ نہیں تھا وہ مردہ ہے۔ اور دوسری بات، مفتی ارشد نعیمی صاحب نے بڑا بہترین نقطہ بیان کیا، اور یہ تو سنی ہی نہیں، جو میلاد کا منکر ہے یہ حدیث کو بھی مانتا۔ کون سی حدیث؟ کہتے ہیں سرکار جب دنیا میں تشریف لائے، جب سرکار دنیا میں آئے تو ربی حبلی امتی کی صدائیں تھی، دنیا میں جب تک حیات رہے ربی صلی امتی کی صدائیں تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دنیا سے بشریت کا لباس اتار کر چلے گئے، میں نہیں کہوں گا دنیا سے پردہ کر گئے یا انتقال کر گئے، بشریت کا لباس جب سرکار نے اتارا تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کو مزار انوار میں رکھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل نے کہا سرکار کو آخری بار اور دیکھ لے، سرکار کو آخری بار اور دیکھ لے۔ پلٹ کے دیکھا نا، پلٹ کے دیکھا تو سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے، سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ انہوں نے نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں آپ یہ بتاؤ اپنی بستی کے اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو جب قبرستان میں دفن کرنے جاؤ گے، قبرستان میں جب کسی کا چہرہ دیکھو گے، قبر کے اندر جب سوچو گے چہرہ دیکھ لیں، چہرہ دیکھو گے، اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھو گے تو آپ اعلان کر دو گے ارے یہ زندہ ہے، نکالو اسے قبر سے، ڈاکٹروں کو بلاؤ، ہونٹ ہلایا اس نے، ہاتھ ہلایا اس نے، یہی تو کہو گے۔ مگر صحابی کہتے ہیں میں نے پلٹ کر جب سرکار کی طرف دیکھا، نبی آخر زمان کے ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے، یہ حدیث ہے، نبی کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ نبی کے ہونٹ مبارک کے پاس اپنے جان لے جاؤں اور سنوں تو صحیح کہ سرکار کے زبان اقدس سے کیا الفاظ نکلے۔ صحابی گئے کان لگائے، ابھی حضور مزار میں رہتے، کان لگائے، سنا تو حضور کے آخری نبی نے دیکھا سرکار دنیا سے پردہ کر گئے، قبر میں اتار دیا گیا، وہ ہل رہے ہیں تو لوگوں کو بلاؤ سرکار کی حیات ہے، نکالو مزار سے۔ وہ ہم صحابی جانتے تھے ارے یہ والے بھی زندہ تھے، مزار پہ بھی زندہ ہے، بس بشریت کا لباس اتارا۔ صحابی نے شور نہیں کیا کہ زندہ ہے نکالو، وہ تو جانتے تھے یہ لباس بشریت کا لباس اتارنے کے بعد بھی زندہ ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ امام کہتے ہیں دور نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام، وہ پہلے بھی زندہ